بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جناب میثم تمار کی معرفت کی معیار کیا تھی؟ جناب میثم تمار اس درخت کو پانی دیتے ہیں، سچائی کرتے ہیں کہ جس درخت کے بارے میں معلوم ہے کہ انہیں اسی درخت پر لٹکایا جائے گا، انہیں اسی درخت پر پھانسی دی جائے گی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب میثم تمار کو قید کر دیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا، جناب میثم تمار کی ملاقات جناب مختار سے ہوئی، کیونکہ اس میں زندان میں جناب میثم تمار پہلے سے موجود تھے، مختار بعد میں آئے۔ جناب میثم تمار جناب مختار سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ مولا فرما رہے تھے کہ ابن زیاد میری زبان کاٹ کر مجھے شہید کر دے گا، لیکن تمہارے لیے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مختار قاتل امام حسین کا بدلہ لے گا، قاتلان امام حسین کا بدلہ لے گا، اور مختار وہ وقت قریب آئے گا کہ جب تم قاتلان امام حسین کا بدلہ لوگے۔ جناب میثم تمار کو دربار میں بلایا گیا، اور جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین یہ فرما کر گئے ہیں کہ ابن زیاد ایک دن تمہاری زبان کٹوائے گا، تو ابن زیاد نے اس حکم پر عمل کرنے کو منع کر دیا اور حکم دیا کہ اس حکم پر اس عمل کو انجام نہ دیا جائے، اس حکم پر عمل نہ کیا جائے۔ ابن زیاد نے میثم تمار کو اسی درخت کے کھجور کے درخت پر لٹکایا، اور تاریخ کہتی ہے کہ میثم تمار کے ہاتھ پیر کو کاٹ دیا گیا، لیکن چونکہ زبان سالم تھی اور ابن زیاد چاہتا تھا کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل نہ ہو، اس کو صادق نہ ہونے پائے، تو لہٰذا اس نے زبان کو نہیں کاٹا۔ جناب میثم تمار کو جب کھجور کے پیڑ پر لٹکا دیکھا تو وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے۔ جناب میثم تمار نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور جناب میثم تمار نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور خطبے میں جناب میثم تمار فرماتے ہیں، اے لوگو آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب میثم تمار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے وہ علم عطا کیا تھا، علم المنایا والبلایا۔ جناب میثم تمار، جناب ابو ذر غفاری، جناب سلمان فارسی کو وہ علم عطا کیا تھا، یہ علم عطا کیا، علم المنایا والبلایا، کہ آج سے لے کر قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب انہیں خبر ہوتا ہے، سب انہیں معلوم ہوتا ہے۔ جناب میثم تمار فرماتے ہیں، اے لوگو آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، آؤ بتا دوں کہ تم میں سے کون جنت جائے گا اور تم میں سے کون جہنم جائے گا۔ لوگ جناب میثم تمار کی اس تقریر کو سننے کے لیے جمع ہو گئے، اور جناب میثم تمار خطبہ دیتے گئے، تبلیغ کرتے گئے، اور اسی اثنا میں لوگوں کے اندر ابن زیاد کے خلاف ایک انقلاب پیدا ہوا، ابن زیاد کے خلاف انقلاب پیدا ہوا، اور ایک صدا بلند ہوئی کہ ابن زیاد کو تخت سے اتار دیا جائے، ابن زیاد کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا جب یہ خبر ابن زیاد کے کانوں میں گئی تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ میثم کی زبان کو کاٹ دو، یعنی ابھی جو کہہ رہا تھا کہ میثم کی زبان نہ کاٹو، کیونکہ علی نے کہا ہے کہ میثم کی زبان ابن زیاد کاٹے گا، تو لہٰذا اگر میں نے زبان کاٹ دی تو علی کا یہ کہی ہوئی بات سچ ہو جائے گی۔ لیکن اب وہ پھر کہہ رہا ہے کہ ابن زیاد کہتا ہے کہ میثم تمار کی زبان کو کاٹ دیا جائے، تو اس کے وزراء کہتے ہیں، ابن زیاد تو ابھی منع کر رہا تھا کہ میثم کی زبان نہ کاٹی جائے، تو اب کیوں کہہ رہا ہے میثم کی زبان کاٹی جائے؟ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر میں نہ کہوں تو کیا کروں،
اگر میثم کی زبان نہیں کاٹی گئی تو یہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں یہ میری تخت اور سلطنت کو تباہ کر دیں گے، میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ حکومت ختم ہو، علی کا قول سچ ہو جائے۔ تو لہٰذا اس نے ابن زیاد نے میثم تمار کی زبان کو کٹوا دیا، اور جب میثم کی زبان کٹی اور جناب میثم شہید ہو گئے تو اللہ نے جناب میثم کا بڑا بلند مقام رکھا۔ تو یہ ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، یہ ہے کہ جب ولایت امیر المومنین دل میں شامل ہو جائے تو کیا کیا نتائج دکھاتی ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اگر ہمیں پیروکار بننا ہے تو میثم تمار جیسا بننا ہے، اگر ہمیں پیروکار بننا ہے تو ابو ذر غفاری جیسا بننا ہے، سلمان فارسی جیسے بننا ہے کہ زبان کٹ جائے، سر تن سے جدا ہو جائے، لیکن مولا کی اتباع کے اوپر ایک حرف نہ آنے پائے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے مولا کی ولایت اور اپنے مولا کی محبت کو اپنے سینوں میں بچا کر رکھیں۔